بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کے MA کا بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس کا سبق نمبر 5 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 کا عنوان ہے دین کے اثرات و نتائج۔ سب سے پہلی چیز دین کے اثرات میں ہے ہدایت و فلاح، یعنی دین جو اثر ڈالتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پا جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہدایت کی 4 قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلی قسم ہدایت کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم فطری ہدایت۔ فطری ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدائش کے ساتھ کی عنایت فرما دی۔ ارشاد باری تعالی ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اس نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی، پھر اسے اپنے کمال کی راہ دکھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز فطرتاً عطا کرتا ہے، اسی کو فطری ہدایت بولتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہدایت کی نبوی ہدایات۔ نبوی ہدایات وہ ہیں جو انسان کو نبی و رسول کے ذریعے ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اپنی امت کو خدا کے ذریعے وحی کردہ احکام کو بتاتے ہیں، یعنی انسان کی جو بھی رہنمائی کرتے ہیں، وہ دینی رہنمائی یا دنیاوی رہنمائی، وہ نبوی ہدایات کہلاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری قسم آتی۔ تیسری قسم ہدایت توفیقی ہے۔ ہدایت توفیقی وہ توفیق جو اس شخص سے خاص ہے جو ہدایت پا جائے۔ ارشاد الہی ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی۔ ہدایت توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا کرم کیا کہ اسے اس کام کی توفیق دے دی۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلے میں الجھا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ دشواری ہوتی ہیں، کچھ موانع ہوتے ہیں، وہ موانع ختم نہیں ہو پاتے، پھر اللہ ایک خاص توفیق عطا کرتا ہے اپنی طرف سے، اس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ اس کا کوئی ایسا سولوشن نظر آتا ہے کہ وہ موانع ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہدایت توفیقی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ۔ اور چوتھی قسم ہدایت کی ایصال الی المطلوب ہے۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا۔ اس آیت میں ہدا سے مراد وہ راستہ ہے جو چلنے والے کو ابتدائی منزل سے چلا کر آخری منزل پر پہنچا دے۔ اب ایک دوسری بات فلاح کی ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت دین کے اثرات میں سے پہلی چیز ہدایت و فلاح۔ ہدایت کو ہم نے پڑھا کہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ اب فلاح کیا ہے؟ فلاح کے لغوی معنی تو ہے پھاڑنا۔ یہ لفظ زمین میں ہل چلانے پر بھی استعمال ہوتا ہے، پھاڑنے کے معنی میں، اسی لیے کسان کو عربی زبان میں فلاح بھی کہا جاتا ہے، جو زیادہ ہل چلاتا ہے اس کو فلاح۔ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہل چلانے سے زمین کی مخفی قوتیں ظہور میں لائی جاتی ہیں، اسی طرح ایمان کے ذریعے انسان کی مخفی اور پوشیدہ استعدادیں ظاہر ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس قدر اس کو دین پر عمل کرے گا، اسی قدر جو ہے اس کی استعداد بڑھے گی، اور وہ جو بھی کام کرے گا اس کام کے اندر اسے پرفیکشن حاصل ہوگا اور وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ دوسری چیز ہے ہدایت کے اثرات میں سے ذریعہ علم۔ ذریعہ علم کی واقع آدم علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اشیاء کے نام اور صفات سے آگاہ کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے نام اور ان اشیاء کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا تھا اور کیسے ان کو استعمال کیا جائے، یہ تمام چیزیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی علم سے ہی متعلق تھی۔ سورہ علق کی وہ آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ علم سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ علم کی دولت انسان کو وحی کے ذریعے ہی میسر آتی ہے اور دین کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین علم کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے آخری شریعت کے آ جانے کے بعد دنیا نے جس قدر علوم و فنون ایجاد کیے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا نتیجہ ہے، دین نے علم پر اتنا ابھارا، اتنا حصول علم کی اس قدر تعلیم دی۔ تیسری بات کہ دین کے اثرات میں سے یہ معرفت خداوندی، دین کا اثر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ معرفت خداوندی کیا ہے؟ معرفت کہتے ہیں یقین کے آخری درجے کو، اس کا دوسرا نام حق الیقین بھی ہے، اسے حق الیقین بھی کہا جاتا ہے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، وہ 3 درجے کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ علم الیقین کا ہے۔ علم الیقین کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا علم یعنی خدا کے بارے میں شعور یا فطرت سلیمہ سے حاصل ہو، خدا کا علم شعور یا فطرت سلیمہ سے حاصل ہو تو وہ علم الیقین کہلائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنی فطرت سلیمہ سے ہی خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، خدا کے وجود کو مانتا ہے، تو اس یہ کہیں گے کہ اس کو جو خدا کے بارے میں یقین ہے وہ علم الیقین کے ذریعے ہے، علم الیقین کی حد تک اس کا علم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عین الیقین کا مطلب ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا علم قرآن کریم سے معلوم ہو تو یہ عین الیقین ہے، یعنی کسی شواہد سے معلوم ہو، کسی چیز کسی دلائل سے معلوم ہو کوئی چیز، تو اس کو کہتے ہیں کہ عین الیقین۔ تیسری قسم اور آخری قسم حق الیقین ہے۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ جب مکمل دین پر عمل کر کے خدا کا علم ہو تو یہ حق الیقین ہے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت سے متعلق سب سے واضح اور بین شہادت دین الہی ہے۔ اسی حق الیقین کو معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم مکمل دین پر عمل کرتے ہیں تب ہمیں یہ حق الیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی بات تکمیل شخصیت ہے، یعنی انسان کی ذات دین کے ذریعے عمل مکمل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ انسانی عقل ناقص اور محدود ہے، اور اسی طرح اس کے حسی قوتوں کی بھی ایک حد ہے۔ حسی قوتوں کی مطلب سننا، دیکھنا، چھونا، اس چیزوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ ہم ایک حد تک، ہماری نظر ایک حد تک کام کر سکتی ہے، اس کے آگے نہیں کام کر سکتی، یا ہم ایک حد تک اس دوری تک کی چیزوں کو ہم سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ دور کی چیزوں کو نہیں سن سکتے۔ چھونے کی بھی چیز کی حد وہی ہوتی ہے کہ ہم ایک حد تک ہی چھو سکتے ہیں۔ سونگھنے کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ جب انسان کی عقل ناقص ہے، اس کی حسی قوتیں بھی ناقص ہیں، تو انسان مکمل کیسے؟ انسان کہتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے احکام نازل فرما کر خیر و شر اور اچھائی و برائی کے تصور کو نمایاں کیا۔ یعنی انسان جب عقل ناقص ہے تو وہ دنیا میں کیسے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے، اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو انسانوں کو بتاتے تھے کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ شر کا کام ہے، اور یہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا یہ تصور ہی انسانیت کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جس شخص کے اندر یہ کیفیت یہ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کرنے لگے تو اس کو مکمل انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس یہ وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی آمد سے قبل لوگ خیر و شر کی تمیز بھول چکے تھے۔ عقل رکھنے کے باوجود انسان ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں اور کون سے برے، اور کون سے اعمال شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور کون سے اعمال شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔
یعنی جب انبیاء علیہ السلام جس قوم میں ہوتے تو جب تک وہ ہوتے تب تک تو لوگوں کو خیر و شر کی تمیز پتہ ہوتی، لیکن ان کے جانے کے بعد جب ایک عرصہ گزرتا تو پھر لوگ بھول جاتے، پھر انہیں برائیوں میں پڑ جاتے، طرح طرح کی برائیوں میں۔ پھر کوئی دوسرا نبی آتا، پھر وہ بتاتا ان چیزوں کو، پھر وہ ان چیزوں کو واضح کرتا کہ کس عمل سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، کس عمل سے انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ یہ تکمیل شخصیت تھی۔ اور پانچویں چیز ہے محاسبے کا تصور، یعنی دین کے اثرات میں سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے اندر محاسبہ کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کا اثر ہے کہ دین نے انسان میں محاسبے کا تصور پیش کیا اور انسان کو یہ بتایا کہ وہ دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج کا دن کیسے گزرا۔ اگر خدا کی فرما برداری میں گزرا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر نافرمانی میں گزرا ہے تو توبہ استغفار کرے۔ یعنی دین نے محاسبے کا انسان کو یہ تصور دیا کہ وہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، کیونکہ انسان کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا گیا کہ وہ کھائے پیے اور سو جائے، بس یوں ہی رات گزرتی رہے، بلکہ اس کی زندگی کا یہ ایک مقصد ہے۔ اس لیے اسے روزانہ ٹائم نکال کر اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا آج کا دن کیسے گزرا۔ اگر خدا کی فرما برداری میں گزرا ہے تو خدا کا شکر ادا کرے کہ آج کا دن اس کا کامیاب رہا، اگر نافرمانی میں گزرا ہے تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ چھٹی چیز ہے کہ انسان کو مقام بلند عطا کیا۔ دین کے اثرات یہ کہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیا گیا۔ دین میں انسان کو کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مقام دیا گیا۔ ایک جگہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کی تکریم کی۔ ایک جگہ تخلیق سے متعلق ہے سورہ 3 کی آیت میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا اور تمام کائنات کو انسان کا مخدوم بنایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو اس نے تمہارے تابع کر دیا اپنی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، اور یعنی انسان کی استعمال کے لیے بنی ہے۔ انسان وہ چیزیں انسان کے تابع ہیں، نہ کہ انسان ان کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کو حرام قرار دیا گیا دین میں، اور شرک کرنے والوں کو ذلت و پستی سے تعبیر کیا گیا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ ذلت و پستی میں گرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اس کو نوچ رہے ہیں، یا ہوا اس کو اڑا کر کہیں دور دراز جگہ پہ لے گئی۔ یعنی جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت ہی ذلیل انسان ہے، بہت ہی پستی اور گھٹیا انسان ہے۔ اس کے شرک کے مقابل وحدانیت کا تصور پیش کیا گیا۔ اگر دین میں وحدانیت کا تصور نہ پیش کیا گیا ہوتا تو پھر انسان کائنات کی ہر چیز کے سامنے جھکا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے پھر وہ ہر قسم کی برائیوں میں، ہر قسم کی ذلیل چیزوں میں گرے رہتے۔ کبھی وہ پہاڑ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ پانی کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی انہیں طرح طرح کی پوجا کرنے سے بھی تشفی نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو ہر کائنات کی ہر چیز کے سامنے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے انسان کو اس کا بلند مقام بتایا کہ تم کائنات میں سب سے اشرف ہو اور یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے بتایا۔ پھر دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بتایا تاکہ انسان اپنے بلند مقام سے نیچے نہ گرے۔ آٹھویں چیز تمدنی اثر، تہذیب و تمدن کا جو لفظ ہے یہ بھی دین سے جڑا ہوا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تہذیب و تمدن کی بنیاد انبیاء علیہ السلام نے رکھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام خدا سے وحی پا کر معاشرتی اور تمدنی برائیوں سے انسان کو آگاہ کرتے رہے،
صالح اور نیک اصولوں کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ اس طرح سے تمدن راہ ارتقاء پر گامزن ہو گیا۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کی عمارت کو مکمل کر دیا اور آپ نے وہ تمام اصول بیان کر دیے جو انسانی تمدن کے لیے ضروری تھی۔ تمدنی اصول میں اخوت، مساوات، رواداری، انصاف، صدق، دیانت و امانت اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ تمدن کے تمام عناصر و اراکین کے حقوق و فرائض بیان کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے تمدن پہ بھی بہت ہی گہرا اثر ڈالا، بلکہ انبیاء دین سے ہی تمدن کی بنیاد پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب اور تمدن کا رشتہ مذہب سے ہوتا ہے۔ بغیر مذہب کے، بغیر دین کے تہذیب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمدن کے اصول، تمدن کی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بھائی چارگی ہو، برابری ہو، رواداری ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو لوگوں میں، انصاف کا بول بالا ہو، سچائی لوگوں میں رائج ہو، امانت اور دیانت کا تصور عام ہو، لوگ اس کا خیال کرتے ہوں، اور فرائض کی ادائیگی ہر ایک کے اندر ہوتی ہو، ہر ایک فرائض ادا کرنے کا پابند ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تہذیب کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کا سب سے مکمل سبق دین کے اندر ہوتا ہے۔ دین اس پہ بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، اس وجہ سے تمدن پہ بھی دین نے بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ اب آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ دین کے اثرات، دین کے کیا کیا اثرات ہیں۔ دین کے اثرات میں سب سے پہلے پڑھا ہدایت و فلاح، پھر نمبر 2 ذریعہ علم کو پڑھا، پھر نمبر 3 پہ پڑھا معرفت خداوندی، پھر نمبر 4 پہ پڑھا تکمیل شخصیت، پھر نمبر 5 پہ پڑھا محاسبے کا تصور، نمبر 6 پہ پڑھا کہ انسان کو بلند مقام عطا کیا گیا، پھر نمبر 7 پہ پڑھا تمدنی اثر۔